اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ عالمی انڈیکس میں پاکستانی پاسپورٹ کا کتنا نمبر ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کتنے ممالک میں جو ہے وہ بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہے کہ جو میں آپ کو آگاہ کروں گا اس سے، لیکن اس سے پہلے میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ تو اس گزارش کے بعد ناظرین محترم، میں عالمی رینکنگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ سب سے نچلے درجے کے جو 4 پاسپورٹ ہیں ان میں جو ہے وہ سر فہرست ہے، یعنی کہ اس کا نمبر جو ہے وہ 3 سے اوپر ہے، اور یہ آخری نمبر کے جو ہے وہ پاسپورٹ ہیں۔ اور پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر ہم 32 ممالک کا جو ہے بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیلات تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے جو طاقتور ترین پاسپورٹ ہے وہ جرمنی کا پاسپورٹ ہے۔ جرمنی کے پاسپورٹ کے اوپر آپ 191 جو ہے ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر چین کا پاسپورٹ ہے کہ جس کے اوپر 189 ممالک میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں 5ویں نمبر پر اسپین کا پاسپورٹ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ 183 ممالک کا آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں بتایا کہ اس کے اوپر ہم 32 ممالک کا جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بڑی ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ اس 32 ممالک ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا ملک جو ہے وہ یورپ کا نہیں ہے کہ جس پہ ہم بغیر ویزے کے آ سکیں۔ ایون ایسٹ جو ہے یورپ کے ممالک بھی، کئی جو غربت کے اعتبار سے سب سے گرے پڑے ہوئے ممالک ہیں، ان کے اندر بھی ہماری ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اب میں آپ کو ان ممالک کے بارے میں، عرب ملکوں میں بھی صرف ایک ملک ہے اور وہ پہلے نمبر پر ہے، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا ملک جو ہے وہ قطر ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم بغیر ویزے کے جو ہے وہ وہاں کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کمبوڈیا کا ملک ہے۔ سیاحت کی غرض سے جنوب مشرقی ایشیائی ملک کمبوڈیا کا سفر جو ہے وہ لوگ پاکستانی بغیر ویزے کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممالک کوئی جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر جو پاکستانی پاسپورٹ پر بغیر ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے وہ مالدیپ ہے، اور مالدیپ بھی صحت کے اعتبار سے جو بڑا بہترین ملک ہے، لیکن اگر آپ یہاں چاہیں کہ کوئی جا کے ملازمت کریں یا جاب کریں، اس کے اعتبار سے یہ ملک اتنا بہترین نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارا بہت ہی قریب میں جنوب ایشیا میں ملک ہے وہ نیپال ہے کہ جس پر ہم بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ملک جو ہے یہ صحت کے اعتبار سے تو کوئی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر کہیں کہ کاروبار اور جاب کے اعتبار سے تو یہ کوئی نہیں۔ مشرقی تیمور جو ہے یہ انڈونیشیا کے ساتھ ایک حصہ تھا کہ جس کو بعد میں ملک بنا دیا گیا تھا، اور یہ علیحدہ ہو کر ملک بن سکا تھا۔ یہاں کا 30 روز کا ویزا جو ہے وہ پاکستانیوں کو بغیر ویزے کے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیریبین ممالک ہیں جن میں پہلے نمبر پر ڈومنیکن ریپبلک ہے، اور ڈومنیکن ریپبلک کوئی اتنا اچھا ملک نہیں ہے، بہت غریب ملک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو امریکہ میں بارڈر کراس کرنے والے زیادہ تر لوگ تھے وہ ڈومنیکانو ریپبلکن کے تھے، اور اس میں آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے گلے سے چمٹا ہوا ہے اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا امریکہ داخل ہونے کی کوشش میں۔ تو یہ ڈومنیکن ریپبلک جو ہے یہ بھی جو ہے ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے، لیکن کوئی اتنا امیر ملک نہیں، انتہائی غریب ترین ملک ہے، اور یہاں پر بھی کوئی جاب یا جو کاروبار کی اپورچونیٹیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹی ہے، جو ہے یہ کیریبین جزائر کا ایک ملک ہے کہ جس میں آپ کو 30 دن کا جو ہے ویزا وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ پر مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے پھر سینٹ ویسینٹ یا گرانادا جو ہے، گرینیداد، اس کا ویزا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ بھی پاکستانی شہریوں کو ویزا جو ہے یہ کوئی سیاحت کے لیے تو بہت بہتر ہے کیونکہ وہاں کے جزائر بہت خوبصورت ہے، وہاں کے بیچز بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہاں پر کوئی کاروبار یا جاب تلاش کر سکے تو معاشی طور پر اس ملک میں کوئی جو ہے وہ مستقبل نہیں ہے۔ اسی طرح ٹرینیداد اور ٹوباگو یہ بھی افریقہ کے ملک ہیں، بحیرہ کیریبین کے ملک ہیں، یہاں پر بھی جو ہے آپ کو ویزا مل سکتا ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پوزیشن وہی ہے۔ اسی طرح سے مونٹی سیرات جو ہے یہ بھی کیریبین جزائر کا ایک ملک ہے اور ویسٹ انڈیز کا حصہ ہے، یہاں پر بھی پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے جو ہے لوگ 180 دن کا جو ہے وہ قیام کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی بحر الکاہل کے جزائر اور ممالک، اس میں نمبر 1 پر ہے مائکرونیشیا۔ کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن کا کئی پاکستانیوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا،
لیکن وہ ممالک جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہیں جس میں اب یہ مائکرونیشیا جو ہے یہاں کا ویزا بھی آپ کو جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ مل سکتا ہے، بغیر ویزے کے مل سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ مناسب رقم اگر موجود ہو تو اس پر یہ آپ کو ویزا الاؤ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جزائر کک جو ہے، اب یہ بھی ایسا نام ہے کہ جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا، لیکن یہ بھی ایک جزیرہ ہے جنوبی بحر الکاہل کا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نیو وے، اب یہ نام بھی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن یہ بھی بحر الکاہل کے جزائر میں سے ایک جزیرہ ہے کہ جس میں پاکستانی جو ہے وہ سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں۔ جمہوریہ پلاؤ، پلاؤ اب ہمارے ہاں تو کوئی ڈش کا نام ہے، لیکن یہ پلاؤ جو ہے یہ جمہوریہ پلاؤ ہے، اور یہ پلاؤ بھی جو ہے یہ بھی بحر الکاہل کے جزائر میں سے ممالک ہے۔ اسی طرح سے ساموا، ساموا بھی ایک ایسا جنوبی بحر الکاہل کا ملک ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے بغیر ویزے کے 60 روز کا قیام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تووالو بھی جو ہے یہ بحر الکاہل کے جزائر میں سے ایک ملک ہے، جزیرہ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے ہم بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، یہاں پر بھی ہم بغیر ویزے کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سینیگال جو ہے یہ بھی ایک افریقہ کا ملک ہے کہ جہاں پر پاکستانی بغیر جو ہے ویزے کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیلشس یہ بھی جو ہے بحر ہند میں 150 سے زائد چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک جو ہے وہ جزیرہ ہے جس کو سیلشس کہا جاتا ہے، اور سیلشس میں بھی پاکستانی جو ہے وہاں پر بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیئر11 جو ہے، سیئر11 بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو سہولت دیتا ہے کہ وہ بغیر ویزے کے ان کے ملک میں آ سکتے ہیں۔ صومالیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی غربت کے اعتبار سے صومالی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور افریقی ممالک صومالیہ میں موغودوشو اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں کا ویزا بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو بغیر جو ہے وہ ویزا کے انٹری وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تنزانیہ ایک ملک ہے، یہ بھی افریقہ کا ملک ہے، یہاں پر بھی آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ٹوگو ہے، ٹوگو بھی یہ افریقہ کا ایک ملک ہے کہ جس میں 62 لاکھ نفوس جو ہے وہ رہتے ہیں، یہاں کا ویزا بھی جو ہے وہ آپ بغیر جو ہے وہ کسی تردد کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یوگنڈا ہے، یوگنڈا کا ویزا بھی آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ویزا بھی جو ہے آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے۔ تو یہ وہ ممالک تھے کہ جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان ممالک میں آپ اپنے ویزے کے بغیر جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں صرف پاکستانی پاسپورٹ پر۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، اور کوئی ایسی پالیسیاں وضع کرنی ہوں گی کہ جس کے حوالے سے ہمارا پاسپورٹ بھی جو ویلڈ ہو، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انلیگل وے اختیار کر کے یورپ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ آج کی خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تو یہ پروگرام کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔